الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب معمیر سے ایران کے نومنتخب صدر کو صدارتی الیکشنز میں ان کی کامیابی پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ دوحہ میں کل سے بلومبرگ کے تعاون سے قطر اقتصادی فورم کا آغاز ہو رہا ہے، جس کی افتتاحی تقریب سے صاحب معمیر خطاب کریں گے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 197 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,18,098 ہو گئی ہے۔ اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اینٹونیو گٹرس کو اس عالمی ادارے کا دوسری مرتبہ سیکریٹری جنرل مقرر کیے جانے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب معمیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ابراہیم رئیسی کو ایران کے صدارتی الیکشنز میں کامیابی پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اپنے پیغام میں صاحب معمیر نے ان کی نئی ذمہ داریوں میں کامیابی اور قطر اور ایران کے تعلقات میں مزید فروغ کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اس موقع پر ابراہیم رئیسی کے نام مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ دوحہ میں کل پیر کے دن سے بلومبرگ کے تعاون سے قطر اقتصادی فورم کا آغاز ہو رہا ہے، جس کی افتتاحی تقریب سے صاحب معمیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی خطاب کریں گے۔ ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد ہونے والے اس ایونٹ میں، جو 23 جون تک جاری رہے گا، دنیا کے متعدد ممالک کے سربراہان، وزرائے اعظم، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اداروں کے 100 سے زیادہ چیف ایگزیکٹوز، اسپیکرز اور ڈیسیجن میکرز یعنی فیصلہ ساز شرکت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر کم ترقی یافتہ ممالک کے مسائل کو دی جانے والی اہمیت اور ترجیح کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے یہ بات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور کم ترقی یافتہ ممالک کے معاملات پر غور کرنے کے لیے تشکیل دی گئی اقتصادی اور سماجی کونسل کے مشترکہ اجلاس کے دوران کہی۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد کیے گئے اس ایونٹ میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کووڈ-19 کی وجہ سے عالمی سطح پر پیدا ہونے والے منفی اثرات، خاص طور پر کم ترقی یافتہ ممالک پر ان اثرات کا ذکر کیا اور وائرس کی وجہ سے ماحولیاتی خطرات کی طرف بھی توجہ دلائی۔ انہوں نے مزید کہا کہ قطر کو ان چیلنجز کا بخوبی اندازہ تھا، اور یہی وجہ ہے کہ صاحب معمیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے قطر کی جانب سے $100 ملین کا عطیہ دینے کا اعلان کیا۔ انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ اگلے سال دنیا کے کم ترقی یافتہ ممالک کے بارے میں اقوام متحدہ کی 5ویں کانفرنس میں بھاری اکثریت سے مندوبین شرکت کریں گے۔ یہ کانفرنس اگلے سال جنوری کی 23 تاریخ سے 27 تاریخ تک دوحہ میں منعقد ہوگی۔ قطر نے ترکی کے شہر اناطولیہ میں منعقد کیے گئے ڈپلومیسی فورم میں شرکت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے فورم کے پہلے اجلاس میں قطر کے وفد کی قیادت کی۔ اس فورم کا افتتاح ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کیا۔ فورم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کہا کہ قطر کی حکومت افغان گروپوں کی ملک کے اندر امن و استحکام قائم کرنے کے سلسلے میں حوصلہ افزائی کرتی ہے، اور وہ افغانستان کی ترقی اور خوشحالی کی خواہش مند ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے ثالثی سے متعلق ایک اجلاس میں بھی شرکت کی، جس میں ثالثی کے حوالے سے علاقائی مسائل زیر بحث آئے، جن میں خاص طور پر افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اس فورم کے موقع پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے افغانستان میں قومی مصالحتی سپریم کونسل کے صدر ڈاکٹر عبداللہ، ملائیشیا کے وزیر خارجہ ہشام الدین حسین اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے الگ الگ ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں میں قطر کے ساتھ مذکورہ ممالک کے تعلقات زیر بحث آئے،
اور باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈپلومیسی فورم کے سائیڈ لائن پر قطر کی نائب وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی ترجمان لولوا بنت راشد الخاطر نے اناطولیہ میں ترکی کے نائب وزیر خارجہ سادات منال کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس میں علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا اور ڈپلومیسی فورم کے پہلے ایڈیشن کے انعقاد کے موقع پر مبارکباد کا بھی تبادلہ کیا گیا۔ لولوا بنت راشد الخاطر نے تنظیم برائے اقتصادی تعاون اور ترقی کی سیکریٹری جنرل مطیع سکرمان کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے، جس میں پارٹنرشپ کو فروغ دینے سے متعلق معاملات زیر بحث آئے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے 184 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 93 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 91 کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت نے کورونا وائرس کے مزید 197 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,08,098 ہو گئی ہے۔ دریں اثنا وزارت صحت نے کہا ہے کہ ان ملازمین کو جنہوں نے ابھی تک کورونا وائرس ویکسین کی ڈوزز نہیں لیں، ہفتے میں 1 مرتبہ کورونا وائرس ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ یہ ٹیسٹ پرائیویٹ ہیلتھ کیئر سینٹر سے بھی کروایا جا سکتا ہے۔ وزارت کے مطابق ملک کے اندر کورونا وائرس سے متعلق پابندیوں کو اٹھائے جانے کے دوسرے مرحلے میں اب 12 سال سے کم عمر کے بچوں کو مالز اور مارکیٹس میں جانے کی اجازت ہوگی۔ اسی طرح تمام شادی ہالز اور ہوٹلز میں ویڈنگز کی تقریبات منعقد کی جا سکیں گی، تاہم ان تقریبات میں زیادہ سے زیادہ 40 افراد کے جمع ہونے کی اجازت ہوگی۔ پبلک پارکس اور بیچز پر ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 10 افراد یا فیملی ممبرز کو بیٹھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ افغانستان سے آمدہ رپورٹس کے مطابق دارالحکومت کابل میں امریکی سفارت خانے کے درجنوں افراد میں کورونا وائرس کے ٹیسٹ سے پازیٹو پائے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں سفارتی مشن کی بیشتر سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں۔ سفارت خانے کا کہنا ہے کہ ایک فرد پہلے ہی کورونا وائرس کی وجہ سے انتقال کر گیا ہے، جبکہ 114 افراد کو کوارنٹین میں رکھا گیا ہے اور متعدد افراد کو میڈیکل گراؤنڈز پر سفارت خانے سے نکال دیا گیا ہے۔ ادھر نئی دہلی سے آمدہ رپورٹس کے مطابق بھارت میں اکتوبر کے مہینے میں کورونا وائرس کی تیسری لہر آنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے پہلے کے مقابلے میں اس مرتبہ وبا کی روک تھام کے معاملے میں بہتر انتظامات کیے جانے کا وعدہ کیا گیا ہے، تاہم یہ وبا مزید 1 سال کے لیے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث رہے گی۔ اسرائیلی فورسز نے ایک مرتبہ پھر الاقصی مسجد کے احاطے پر دھاوا بول دیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 9 فلسطینی زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ یاد رہے کہ چند روز پہلے انتہائی قوم پرست یہودیوں نے ایک مارچ کے دوران پیغمبر اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا کلمات کہے تھے، جس کے جواب میں فلسطینیوں نے ایک ریلی نکالی تھی۔ اسرائیلی فورسز نے مسجد اقصی کے احاطے پر دھاوا بولنے کے دوران وہاں پر موجود نمازیوں پر ربر کی گولیاں برسائیں، آنسو گیس استعمال کی اور اسٹن گرینیڈز پھینکے۔ اس وقت مسجد کے احاطے میں ہزاروں کی تعداد میں نمازی موجود تھے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے انٹونیو گٹرس کو اس عالمی ادارے کا دوسری مرتبہ سیکریٹری جنرل مقرر کیے جانے کی منظوری دے دی ہے۔ سیکریٹری جنرل نے اپنی پہلی ٹرم میں دنیا کو درپیش مختلف چیلنجز کو ہینڈل کرنے میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ان میں امریکہ اور چین کے تعلقات اور کورونا وائرس کی عالمی وبا جیسے مسائل شامل ہیں۔ انٹونیو گٹرس کو دوسری 5 سالہ مدت کے لیے اقوام متحدہ کا سیکریٹری جنرل مقرر کیے جانے کی توقع سلامتی کونسل کی جانب سے رواں ماہ کے اوائل میں ریکمنڈیشن کے بعد ہی کی جا رہی تھی۔ 72 سالہ انٹونیو گٹرس کا تعلق پرتگال سے ہے اور وہ اپنے ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے ایران کے نو منتخب صدر کو صدارتی الیکشنز میں ان کی کامیابی پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ دوحہ میں کل سے بلومبرگ کے تعاون سے قطر اقتصادی فورم کا آغاز ہو رہا ہے، جس کی افتتاحی تقریب سے صاحب اسم امیر خطاب کریں گے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 197 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد
اب 2,18,098 ہو گئی ہے۔ اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے انٹونیو گٹرس کو اس عالمی ادارے کا دوسری مرتبہ سیکریٹری جنرل مقرر کیے جانے کی منظوری دے دی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔